جب تشریف لائے تو سرکار نے تمام چیزوں سے منع فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. اس دین کی خدمت کے لیے، قرآن و سنت کے پیغام کے لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا مجھے دنیا میں ستایا گیا ہے، جتنا مجھے تنگ کیا گیا ہے، 1,24,000 کم و پیش پیغمبر مجھ سے پہلے بظاہر دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا، کسی نبی کو اتنا پریشان نہیں کیا گیا. اللہ کے حبیب کو اللہ نے اتنی پاور بھی دی تھی، آپ اشارہ کریں تو چاند کے جو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے اور یہ پہاڑ پکارتے تھے اگر آپ اشارہ کریں ہم سونے کے بن کے آپ کے پیچھے چلیں. مگر سرکار نے یہ ساری پریشانیاں اپنے غلاموں کے لیے برداشت کی، ساری تنگیاں سرکار نے اپنے عاشقوں کے لیے برداشت کی کہ میری پریشانیوں کو دیکھ کر، میرے دکھوں کو دیکھ کر قیامت تک آنے والے میرے امتی دین سے دوری نہ اختیار کر لیں، بلکہ ہر دکھ کو دین کے لیے برداشت کر کے اور دین کی خدمت کرتے رہیں اور دین پر چلتے رہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں میلاد منانے کے لیے آئے کو آپ کو بہت بہت مبارک، اس لیے کہ میلاد منائی جاتی ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں اور سیرت اپناتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سنی میلاد مناتے ہیں مگر سیرت کے جلسے نہیں کرتے. اور پیارے ہو، میلاد منائی جاتی ہے اور سیرت اپنائی جاتی ہے. میلاد پر عمل نہیں ہو سکتا. میلاد کس چیز کا نام ہے؟ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے پیدا فرمایا ہے. نبی دنیا میں جب آئے تو کس انداز کے ساتھ آئے، پیارے پروردگار نے اپنے محبوب کو کس انداز سے پیدا کیا. اور سیرت کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے عمل کیا کیا، پیدا ہونے کے بعد کیا کام کیا ہے، سبحان اللہ، جو نبی نے کام کیا ہے وہ سیرت کہلاتا ہے. الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں اور سیرت اپناتے ہیں. سبحان اللہ. ہم سرکار کی میلاد بھی لوگوں کو سناتے ہیں اور سرکار کی سیرت بھی سنا کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لہذا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والے عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء، یہ گلی بھی حضرت نظام الدین لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کے وفادار ہیں. ہمیں اولیاء کرام کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے. وہ اپنی زندگی میں جو مبارک کلمات اپنے مریدوں کو کہا کرتے تھے، آج بھی ان کا چاہنے والا اگر اپنے پیر کے کسی ایک فرمان پر عمل کرتا ہے تو پیر کی روح خوش ہو جاتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی. تو نیت کیجئے انشاءاللہ میلاد بھی منائیں گے اور سیرت کو بھی اپنائیں گے. ہم یہ بھی سنیں گے کہ اللہ نے اپنا محبوب کتنا بے مثال انداز میں دنیا میں پیدا فرمایا، اور ہم یہ بھی سنیں گے کہ سرکار نے مختصر 63 سالہ زندگی میں عمل کیا کر کے دکھایا، اپنی امت کو کیا پیغام دیا، دین پر چلنے کا طریقہ کیا عطا فرمایا، اپنی سنتوں کا پیغام کیا دیا. اللہ کے محبوب نے توحید اپنے غلاموں کو کس انداز کے ساتھ سکھائی ہے. اللہ کے محبوب نے اپنی رسالت کا اپنی امت کو کیا پیغام دیا ہے. اللہ کے محبوب نے شریعت پر چلنے کا طریقہ کیا عطا فرمایا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے فرمان پر بھی قربان ہونا ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان پر بھی قربان ہونا ہے. اس لیے کہ جب تک ہم توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک ہم رسالت کو دل سے نہیں مانیں گے، اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان علماء دین. پیارے اسلامی بھائیوں، تو انشاءاللہ اس میری مختصر گفتگو میں 3 پہلو کو انشاءاللہ میں
ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا پہلو ہے جو میلاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سرکار کو اللہ نے کس انداز سے پیدا فرمایا، مختصر ذکر سرکار کی پیدائش کا ہم نے کر کے اور سرکار کی میلاد کا فیض حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد سرکار کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کر کے میلاد والے آقا کو خوش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں لگی ہیں ہم نے ان کا بھی علاج تلاش کرنا ہے، وہ بھی کچھ دوائی کے نسخے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے۔ اگر کوئی کھا لے گا تو سبحان اللہ، دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے مگر جب آدمی کھاتا ہے تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک ہے جسمانی بیماری، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس میں ہے، حکیموں کے پاس میں ہے، اللہ والوں کے پاس میں ہے، اور ایک ہے روحانی بیماری اور اس کا علاج علماء اہل سنت کے پاس میں ہے، علماء ربانیین کے پاس ہے، پیران اعظام کے پاس ہے، ان خانقاہ والوں اولیاء اللہ کے پاس ہے۔ لہذا وہ علاج کرانا ہے مگر علاج کے ساتھ جو طریقہ اور پرہیز ہوتا ہے وہ جب تک نہیں اپنائیں گے دوائی کام کرنے والی نہیں۔ جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، فیضان بابا جی صاحب زندہ باد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی میرا عاشق، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا دنیا میں ایمان پر قائم رہتا ہے